الإنسان لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين فكأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الله الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون استستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم اجعله خالصا لحسناتنا يوم القيامة يا رب العالمين. اللهم زينا بزينة الإيمان
واجعلنا هداة مهتدين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. سورة الأنفال. اسلام میں ایک طریقہ نیک فعلی کا جائز ہے، اور مسند احمد کی حسن غیر ہی درجے کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتفاول من اسم الحسن، 6 نام سے نیک فعل لیا کرتے تھے۔ رمضان کا پہلا دن ہے اور ہمارے آگے سورہ انفال کھلی ہے، جو کہ غنیمت اور فتح کے بعد ملنے والی چیز۔ اس نام سے اور اس اچھی ابتدا سے ہم یہ فعل لیتے ہیں کہ انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے ہمارا یہ سفر نہ صرف خیریت سے انتہا کو پہنچے گا بلکہ غنیمت بھی ہوگا اور مفید بھی اللہ کی توفیق سے ثابت ہوگا۔ اور یہ بھی فعل ہے کہ انشاءاللہ اللہ رب العالمین ہمیں علم و عمل جیسی غنیمت سے نوازیں گے، اور یہ بھی ہے کہ انشاءاللہ امت مسلمہ خیر کے ایام دیکھے گی، اللہ فتح سے ہم کنار کرے گا، ان کی پریشانیاں اور مسائل حل فرمائے گا۔ سورۃ الانفال دونوں ہی بڑی اہم صورتیں ہیں، سورہ انفال اور سورہ توبہ۔ وجہ یہ ہے کہ اس کا موضوع، ان دونوں صورتوں کا موضوع بڑا اہم ہے۔ آپ نے دائیں سائڈ بالکل خالی کر دی ہیں، سارے اصحاب شمال بن گئے، کچھ ادھر بھی آ جائیں، خاص طور جو اس طرف بیٹھے ہیں پیچھے۔ نمان صاحب آپ ادھر آ جائیں، پچھلی صف ادھر آ جائیں۔ کچھ آگے آ جائیں، کچھ سامنے آ جائیں، تاکہ میں آپ سے مخاطب بھی رہوں اور مجلس کی شکل بھی ہو حلقے اور سنت رسول کے مطابق ہو جائے۔ سورہ انفال اور سورہ توبہ میں سمجھتا ہوں کہ زمانے کی بڑی اہم ضروریات ہیں، خاص طور پر امت مسلمہ جو نہ صرف عقیدہ الولاء والبراء سے محروم ہے بلکہ انہیں شکست کا بھی سامنا ہے، اور اسلام کے ان 2 بڑوں تقاضوں سے غافل بھی ہے۔ تو پیارا موضوع ہے دونوں صورتوں کا، اور بہت وہ مسائل سمجھانے والی یہ صورتیں ہیں جو جہاں امت کی ضرورت ہے وہاں اس قسم کے موضوعات قرآن کی کم صورتوں کے ہیں۔ اسی زمانے میں یہ اسکول کے نصاب میں بھی شامل صورتیں تھیں، پھر اسے نکلوایا گیا۔ سورہ انفال اور سورہ توبہ دونوں کا موضوع قریب قریب ہی ہے۔ سورہ انفال غنیمت کے مسائل، قتال فی سبیل اللہ کے احکام اور آداب، اصول، قوانین اس سے بیان کرے گی، اور یہ بدر کے موقع پر نازل ہوئی صورت ہے۔ یسألونک عن الانفال، یہ لوگ آپ سے انفال کے متعلق پوچھتے ہیں۔ اسی انفال سے ہی صورت کا نام پھر پہلی آیت سے ہی سورہ انفال پڑھ گیا۔
انفال یہ نفل کی جمع ہے، زائد اور نفلی ملنے والے مال غنیمت مال کو کہا جاتا ہے۔ قانون یہ تھا کہ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ، والی بات ہے نا کہ اس نبی کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے انسانیت کے بوجھ اتارے ہیں۔ تو ایک بوجھ یہ تھا کہ غنیمت کا مال لوگوں کے لیے حرام تھا۔ چنانچہ صحیح بخاری کی 1747 نمبر حدیث ہے، آپ نے سنی ہوگی، غزا نبی من الانبیاء، ایک نبی نے جہاد کیا اور شرائط رکھی کچھ کہ میرے ساتھ وہ بندہ لشکر میں نہ شامل ہو، اس نے گھر بنایا ہے اور اوپر چھت ڈال لی ہے، شادی ہو رہی ہے، ہو چکی ہے، نکاح وغیرہ رخصتی ہونی ہے، جانور خریدا ہے اور بچہ جننے والا ہے، یہ 3 بندے میرے ساتھ لشکر میں نہ شامل ہوں۔ اور وجہ یہ ہے کہ اسلام کی ہر فیلڈ ہی، ہر میدان ہی قربانیوں کا ہے، لیکن خصوصاً یہ جہاد کا میدان یہ اس بندے کا میدان نہیں ہے اس کے ذہن میں دنیا پھنسی گئی۔ تو اب یہ ہوگا جہاد میں بندہ اور اس کی سوچ پیچھے ہوگی، قربانی نہیں دے سکے گا، جان نہیں قربان کر سکے گا، فکری طور پر حنیف نہ ہوگا، یکسوئی نہیں رکھے گا۔ جہاد کرنے لگے اور حتیٰ کہ سورج وہاں غروب ہونے کے قریب آیا تو اللہ کا نبی تھا، اور نبیوں کی دعائیں بڑی معنی خیز ہوتی ہیں، مختار کل نہیں ہوتے انبیاء، لیکن دعاؤں کی طاقت ان کے پاس بڑی مضبوط ہوتی ہے، اللہ نے دی ہوتی۔ تو سورج کو مخاطب کیا کہ انک مأمور و انا مأمور، آپ بھی اللہ کے حکم کی تعمیل کر رہے ہیں اور میں بھی اللہ کے فریضے کو انجام دینے نکلا ہوں، جہاد کو، اور اللہ سے دعا کہ اللہم بسہا نہیں، سورج کو روک دیجیے، غروب نہ ہو، تاکہ جو ہے نتیجے کو پہنچ جائے۔ اللہ رب العالمین نے یہ کام کر دیا۔ یہاں ایک اصول یاد رہے کہ جو کائنات کے نظام کو متاثر کرنے کی بات یہاں ہے، اس سورج کو روکا جانا، یہ ہم بڑی آسانی سے کر دیتے ہیں، کوئی چاند کو نیچے لے جاتا ہے، کوئی سورج کو اوپر لے جائے گا، کوئی زمین کو اوپر، آسمان کو نیچے لے آئے گا۔ یہ وحی کے بغیر اس قسم کی باتیں نہیں کی جا سکتی۔ قرآن نے کہا، حدیث نے کہا، وحی میں تذکرہ ہو تو ایسی بات کی جا سکتی ہے، وگرنہ اللہ کا نظام جو ہے اتنی آسانی سے نہیں رکتا یا اس کے اندر تبدیلیاں نہیں پیدا ہوتی۔ تو یہ بخاری کی روایت ہے، اللہ نے معجزہ دکھایا اور اللہ نے اس نبی کی کرامت اور معجزے کے طور پر یہ کام کر دیا۔ پھر اس کے بعد فتح ہو جاتی ہے اور مال غنیمت کو اس زمانے کے حساب و کتاب کے مطابق مال غنیمت کو ایک میدان میں جمع کیا جاتا ہے تاکہ آسمان سے آ گئے اور کھا جائے۔ اس حدیث کی طرف ہم نے پیچھے سورہ آل عمران میں اشارہ کیا تھا، حتیٰ تأتینا بقربان تأکلہ النار۔ تو آسمان سے آگ آ کر مال غنیمت کو کھا جاتی تھی، اور ایک دلیل ہوتی تھی اس بات کی کہ ان کی جنگ جو ہے وہ اللہ کو قبول ہوئی ہے۔ سامان جمع کیا گیا، آگ نہیں آ رہی، نبی سمجھ گئے کہ کچھ مسائل ہیں، اور لوگوں سے کہا کہ کوئی خیانت ہوئی ہے، لہٰذا ہر بندے، ہر قبیلے کا سردار آ کر مجھ سے سلام لے۔ انہوں نے لینا شروع کیا تو ایک سردار کا ہاتھ پھنس گیا، کہا ان فیکم غلول، تم لوگوں میں خیانت ہے، اس قبیلے میں خیانت ہے۔ اس قبیلے کے لوگوں سے ملنا شروع کیا تو پھر ایک بندہ تھا، پھر ایک بندہ، حدیث کے الفاظ ہیں کہ گائے کے سر جیسا سونا تھا، مقدار بھی بڑی ہے، اس طرح کی شکل بنائی گئی تھی، وہ لایا گیا اور اس غنیمت کے اندر رکھ دیا گیا۔
اس کے بعد جو پھر آسمان سے آ گئی اور کھا گئی، گوئے کہ یہ غنیمت اللہ رب العالمین کو یہ جنگ ان کی مقبول اور منظور ہو گئی۔ اور حدیث کے پھر آخر میں الفاظ ہیں کہ اللہ نے پھر ہمارے لیے غنیمت کو حلال کیا، بأن اللہ تبارک و تعالی رأى ضعفنا وعجزنا، کہ اللہ رب العالمین نے ہماری کمزوری دیکھی تو فطیبها لنا، اس کو ہمارے لیے جائز کر دیا مال غنیمت کو۔ اور صحیح بخاری کی 438 نمبر روایت میں پھر یہ ہے اعطیت خمسا لم یعطہن احد قبلی، کہ 5 چیزیں مجھے دی گئی ہیں جو پہلے امتوں کے لیے نہیں تھی۔ اس میں ایک ہے وہ حلت لی الغنائم، میرے لیے غنیمتیں جو ہیں حلال کر دی گئی ہیں، پہلی امتوں کے لیے نہیں تھی۔ لیکن غنیمت کا حلال ہو جانا یہ اللہ کا رحم ہے، اپنے جنگ اور جدال اور جہاد کو اسی مقصد کے لیے نہیں لڑا جائے گا۔ صحیح بخاری کی 28-10 نمبر حدیث پھر وعید سناتی ہے کہ الرجل یقاتل المغنم والرجل یقاتل الذکر والرجل یقاتل لیرا مکانہ فمن فی سبیل اللہ، قال من قاتل لتکون کلمۃ اللہ العلیٰ فهو فی سبیل اللہ، کہ ایک آدمی غنیمت کے لیے جہاد کرتا ہے۔ جہاد کیا ہوگا؟ کہا نہیں، جو اللہ کی رضا کی خاطر، کلمے کی بلندی کی خاطر جہاد کرے گا، اس پہ وہی فی سبیل اللہ ہے۔ ان مقاصد کے لیے کیا جانے والا جہاد یہ فی سبیل اللہ نہیں ہو سکتا۔ یہ ظاہر چیز ہے، میری گئی میری گئی، نہ میری نہ ملی، اصل جو ہے وہ آخرت مطلوب ہے جہاد سے مومن کی اور مجاہد کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یسألونک عن الانفال، وہ پوچھتے ہیں آپ سے انفال کے متعلق، مال غنیمت، زائد مال جو ملے۔ قل الانفال للہ والرسول، چونکہ بدر پہلی جنگ ہے اسلام کی، تو اس لیے مال غنیمت جہاں ملا تو وہاں امت کی تربیت بھی ضرور تھی، اور یہ صحابہ سے زیادہ دراصل امت کو یہ درس ہے۔ ہم نے پہلے بات کی تھی کہ قرآن کا انداز وہی ہے کہ ساس بات کرے بیٹی سے اور مخاطب، اور دراصل مخاطب بیٹی ہو اور مراد جو ہے وہ بہو ہو، اس طرح کی بات ہوتی۔ قرآن بعض اوقات رسول اللہ کو مخاطب کر دے گا، صحابہ کو کر دے گا، لیکن اس سے زیادہ امت مخاطب ہوتی ہے، امت مراد ہوتی ہے۔ اس لیے ایک کمزوری ہوتی ہے بندے کی کہ اس قسم کی باتیں صرف وہاں جوڑ دی جائیں، ان سے زیادہ یہ ہمارے لیے۔ انفال کے متعلق پوچھتے ہیں، قل کہہ دیجیے الانفال اللہ والرسول، انفال اللہ اور رسول کا۔ اللہ انفال اور مال غنیمت جو ہے یہ اللہ اور رسول کا، معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ اور رسول کسی کھاتے ہیں، لیتے ہیں، دیتے ہیں، معنی ہے کہ اس کی جو تقسیم ہے اور اس کی جو حلت ہے اللہ کی جانب سے، تقسیم اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق ہوگی۔ اور یہ دراصل چیز تو یہ اللہ کی تھی، وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اگر تمہارے لیے حلال کی ہے تو اب بندہ چور بن کر، ڈاکو بن کر بس اس میں تصرف شروع کر دے، یہ نہیں ہوگا۔ مال غنیمت کی چوری سورہ آل عمران نے پیچھے بات کی تھی، وَمَن يَغْدَرْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ والی بات، اور اسی طرح پیچھے ہم نے بخاری وغیرہ کی روایت پڑھی کہ جھنڈا گاڑا جائے گا لِكُلِّ غَادِرٍ عَنْ دِسْتِهِ، جس نے بھی خیانتیں کی ہوں، اور دوبر پر، شرمگاہ پر قیامت کے دن جھنڈا گاڑا جائے گا۔ یہ اصل یہاں سختی کا ایک مقصد یہ بھی ہے، اکثر لوگوں کی یہ سوچ ہوتی ہے جی یہ تو ہماری غنیمت ہے، جی اس میں میرا بھی حصہ ہے، یعنی بندوں کی چوری کو لوگ بڑی چوری سمجھتے ہیں، لیکن جو اجتماعی چیزیں بیت المال کی ہے، کسی مسجد کی ہے، کسی ادارے کی ہے، حکومت کے خزانے کی ہے وغیرہ وغیرہ، اس کے اندر بندی اپنا حصہ سمجھتا ہے، اس لیے بے احتیاطیاں زیادہ ہوتی ہیں، اس لیے یہ سختیاں کی گئی۔ قل الانفال للہ والرسول، کہہ دیجیے انفال اللہ اور رسول کا، اس لیے انہی کے حکم کے مطابق اس میں تقسیم ہوئی۔ واقعی یہ مال تھوڑی تھا آپ کا، یہ تو کافر کا مال تھا، اللہ نے تیرے لیے حلال کی ہے، تو اس کا دراصل یہ تو اللہ کا مال ہے۔ فاتقوا اللہ، اسی طرح تقسیم جس اللہ کی، فاتقوا اللہ، اللہ رب العالمین سے ڈریے۔ اس لیے کہا کہ لوگ اس کے اندر ڈنڈیاں مار دیتے ہیں، ڈریے اللہ سے۔ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، اور اپنے مابین اپنے امور کی اصلاح کرو، اپنے مابین اصلاح رکھو، جوڑ جاڑی رکھو، اتفاق رکھو،
اتحاد رکھو، اصلاح کرتے رہو۔ قرآن جو ہے اور حدیث وہی عالمگیر چیزیں ہیں، بہت دور ہے، اس لیے ہمیں اس کے کمال کی خبر نہیں۔ اس جملے کو یہاں کیوں لایا گیا؟ اس نے کہا تھا بھائی کو غنیمت کی بات ہو رہی ہے، درمیان میں کہا کہ خود کی اصلاح کرو، اپنے امور ٹھیک رکھو، اپنے معاملات اپنے مابین ٹھیک رکھنے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ اکثر یہ جو مال اور مال غنیمت اور یہ پیسہ جو ہے یہ مومنوں کے تعلقات کو خراب کر دیتے ہیں۔ اس لیے اس نے کہا تھا بھائی کو کہ اصلاح رکھنی ہے، جوڑ جاڑی اور اچھے حالات، کہیں پیسوں کی وجہ سے اختلاف نہ پیدا ہو جائے، اس نے کہا تھا بھائی کو۔ صحیح مسلم کی حدیث 28 نمبر، ان الشیطان قد ایس من ان یعبده المصلون فی جزیرۃ العرب، کہ شیطان نا امید ہو گیا ہے کہ یہ جو نماز پڑھنے والے مصلی ہیں، مسلون ہیں، ہماری مصیبت یہ بھی ہم نے اچھا نام بری جگہ ٹھوک دیا۔ مصلی جو ہے ہم پتہ نہیں کیسے کہتے ہیں، مسلون نماز پڑھنے موحدین۔ شیطان نا امید ہو گیا ہے کہ جو مصلی اور اللہ کے عابد ہیں اور موحد ہیں یہ دوبارہ کہیں بت پرستی کر سکیں گے، مشرک بن سکیں گے۔ ولیکن التحریش فیما بینہم، لیکن ان کے درمیان جو یہ ذاتی اختلافات یہ ہوں گے۔ بڑی پیاری حدیث ہے، سمجھنے کی ہے۔ جب اگر توحید کو کما حق کو حاصل کر لے اور اللہ سے شرک سے بچا دے، ان کی خصوصی بیماری پھر یہ ہوتی ہے، جب شیطان کی پہلی کوشش ہوتی ہے کہ بندے کے عقائد میں خرابی پیدا کر دے، کافر بنا دے، مشرک بنا دے۔ یہ نہ کر سکے پھر بدعات کی بیماری وہ گھساتا ہے، یہ نہ کر سکے پھر اعمال کی خرابی اور کینہ، بغض، اخلاقی خرابیاں، حسد وغیرہ وغیرہ اس کے اندر آنے لگتی۔ آپ دیکھ لوگوں ہم کھل کر کرنے والی بات، ہم اہل اسلام کی خصوصی بیماری یا ایک دوسرے سے حسد اور کینے وغیرہ اخلاقی، کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن حدیث وحی کو نصیب کر دیا ہے، اس سے شیطان نا امید ہو گیا۔ تو یہ ولیکن التحریش فیما بینہم ہمیں بہت زیادہ آپس میں اس مختلافات اور یہ چیزیں، ہم بس دو بندے بھی اگر ہیں تو ہر بندے کی کوشش ہوتی ہے کہ میں الگ سے تنظیم بناؤں اور اپنا سیٹ اپ چلاؤں، اور جو کر چلنا ہم میں ہے نہیں، بالکل ایک دوسرے کے آگے مطیع ہو جانا۔ تو نبی علیہ السلام نے بھی یہ بات کی اور اللہ نے بھی اشارہ کی، اور اس نے بتاتا بھائی نے کہ خود کے معاملات ٹھیک رکھنے۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اطاعت کیجیے اللہ کی اور رسول کی، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ اللہ میری مدد فرمائے، گلا ساڑ نہیں دے رہا کچھ دنوں سے۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، رب العالمین کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی کرو۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو، اگر مومن ہو اللہ و رسول کی اطاعت کرو۔ بڑے اور یہ بڑی پیاری بات کہی ہے۔ ہم مسلمان خود قومی لے لیں، مسلمان کیا ہے؟ نماز بھی اللہ کے رسول، اللہ رسول کے طریقے کے مطابق، حتیٰ کہ فوتیاں بھی وغیرہ وغیرہ۔ مالی امور، سیاسی امور، جی مذہب یہ بات کی چیز ہے نہیں، بلے یہ مال کی بات ہے، لیکن وہ اطیعوا اللہ و رسول، یہاں بھی اللہ و رسول کی اطاعت چاہیے۔ ان کو تم مؤمنین، اگر تم مومن ہو اللہ و رسول کی اطاعت ہوگی۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ، بے شک اللہ اکبر، ہر بندے خود کو مومن کہتے، بے شک ہے اللہ نے اگر مومن ہو تو اللہ اور رسول کی اطاعت کرنی ہے۔ سمجھ یہ آئی کہ جس بندے میں اللہ اور رسول کی اطاعت نہیں ہے، قرآن و حدیث کی اطاعت نہیں ہے، مومن نہیں کر سکتا۔ پھر کہنے کو اور بندہ کہہ لیتا جی میں مومن ہوں جی، حتیٰ کہ اس معاشرے میں خود کا مومن اور طبقہ کہتا ہے جو اللہ کو بھی گالیاں بکتا ہے اور رسول کو بھی اور صحابہ کو بھی، کہتے ہیں ہم مومن ہیں۔ تو اس لیے اللہ نے مومنوں کی صفات بتائی ہیں کہ کون مومن کون ہے۔ انما المؤمنون الذین، بے شک مومن وہاں، الذین قالوا اذا ذکر اللہ، جب اللہ کی بات کی جاتی ہے، اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، قرآن کو پڑھا جاتا ہے، یہاں عام اللہ کی یاد اور اللہ کا تذکرہ، خصوصاً قرآن حدیث۔ اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم تقشعر من جلود الذین یخشون ربهم، قرآن نے کہا تھا۔ وہاں چمڑوں کا حوالہ دیا، جلد کا، انسان کی جلد اور اس پر جو بال ہیں یہ کھڑے ہو جاتے ہیں جب قرآن کا پڑھنا پڑھانا ہوتا ہے۔ اور یہاں دل کا حوالہ دیا ہے، اس آیت نے ظاہر کا حوالہ دیا، اس آیت نے باطن کا حوالہ دیا۔ بات ایک ہی ہے
کہ دل کے اندر یہ وجل کی صفت پیدا ہوتی ہے تو پھر اس کا اثر جو ہے چمڑے پر پڑتا ہے، وجلت قلوبہم، ان کا دل جو ہے وہ ڈر جاتا ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، جب تلاوت کی جاتی ہے ان پر اللہ رب العالمین کی آیتیں، آیاتہ زادتہم ایمانا، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ یہ آیتیں ان کے ایمان کو بڑھا دیتی ہیں۔ اور یہ بات ذرا سمجھنے کی ہے، ہماری انشاءاللہ کوشش یہ ہوتی ہے اور رہے گی کہ انصاف اور دل کی بات ہو اور حق کو حق کہا جائے اور اچھے انداز سے کہا جائے اور وہی کو ہی ترجیح دی جائے۔ زادتہم ایمانا، ان کا ایمان جو ہے بڑھ جاتا ہے۔ اب قرآن نے کھل کر کہا ہے کہ جب اللہ اور رسول کی بات ہو، قرآن کی ہو، ایمان بڑھتا ہے بندے، اور آپ خود محسوس بھی کرتے ہیں۔ ایک کہ آپ قرآن کی مجلس میں بیٹھے ہیں، قرآن سن رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، ایمان کی کیفیت اور ہوتی ہے۔ ایک اور ایک کہ آپ بازار میں ہوتے ہیں، دوسری کیفیت ہوتی ہے۔ تو یہ آیت بتاتی ہے کہ بندے کا، آیت بھی بتاتی ہے اور خود متجربے میں بھی داخل اور شامل ہے۔ کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا پوری رات تہجد پڑھنے کا دل کرتا ہے، اور کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ فرض نماز کا دل نہیں کرتا۔ تو یہ ہے نا، ایمان کبھی بڑھا کبھی گڑھا۔ اس لہٰذا ان لوگوں نے غلط کہا کہ جنہوں نے کہا کہ ایمان گڑھتا بڑھتا نہیں ہے، اور مسلک پرستی اور فرقہ واریت میں آ کر قرآن کی آیات کو جھٹلایا ہے ایک لحاظ سے۔ قرآن کہتا ہے ایمان جو ہے زیادت ایمان ہے، یہ بڑھتا ہے۔ حتیٰ کہ بعض نے یہاں تک خطرناک باتیں کہی ہیں کہ ایمان ہی کہ ایمان جبریل، نعوذ باللہ، میرا ایمان جبریل کے ایمان کی طرح۔ یعنی دراصل یہی ان کے پیچھے غلط نظریہ پہلے بیٹھ گیا تھا نا کہ ایمان ایک ہی طرح ہے، لہٰذا میرا ایمان اور جبریل کا ایمان برابر۔ یہ کیسی بات ہے؟ نہیں ہے، نبی کا ایمان اور ہے، امتی کا اور ہے، پھر امتیوں میں کیٹیگری ہیں، حتیٰ کہ انبیاء فضلنا بعضهم على بعض۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ الْقُرْآنُ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ۔ آگے بات آئے گی، ایمان بڑھتا ہے، خوش ہوتے ہیں ایمان میں۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور اپنے رب پر توکل بھی کرتے ہیں۔ ہم نے پہلے بات کی تھی کہ توکل، جہاں بھی قرآن توکل کا تذکرہ کرے گا، دائیں بائیں آگے پیچھے ساتھ ایمان کا بھی تذکرہ ہوگا۔ اس طرح کے پیچھے پہلے ایمان کا تذکرہ کیا، اب توکل کا کر دیا۔ وجہ اس کی آپ کو یاد ہوگی، کیا وجہ اس کی؟ ایمان، توکل کے ساتھ ایمان کو کیوں ذکر کیا جاتا ہے؟ سوال کا جواب مطلوب۔ ایمان کے ساتھ، توکل کے ساتھ ایمان کو کیوں ذکر کیا جاتا ہے؟ جی ہم نے بات کی تھی کہ توکل جو ہے یہ زمانی جمع خرچ نہیں ہے۔ توکل جب اللہ کا تعلق ہے اور ایمان ہے، پھر ہی توکل بندہ کر سکتا ہے۔ اور 100 دفعہ 1000 دفعہ تسبیح پڑھیں کہ توکل توکل توکل، یا میں متوکل ہوں، توکل کرتا ہوں، توکل کرتا ہوں، توکل اس سے ہوتا نہیں ہے۔ توکل، دل جب اللہ سے جڑے گا تو خود ہی بندے میں توکل پیدا ہوگا، اور جب تک دل اللہ سے جڑا نہیں، ایمان مانا دل اللہ سے جڑنا ہے، تو جب اللہ سے دل جڑا نہیں ہے تو توکل بھی ناممکن ہے بندے کے لیے۔ پیچھے ایمان میں کیا ہے؟ وعلیٰ ربہم یتوکلون۔ جب مومنوں کی صفات بیان کی جا رہی ہیں، پہلی صفت یہ تھی کہ جب قرآن وحی کو سنتے ہیں دل جو ہے وہ ڈر جاتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں، اور آیات پڑھی جاتی ہیں ایمان بڑھ جاتا ہے۔ تیسری صرف توکل کرتے ہیں۔ اور اگلی الذین یقیمون الصلاۃ، جو قائم کرتے ہیں نماز کو، نماز اقامت الصلاۃ۔ اقامت الصلاۃ کا معنی جہاں وقت اور اچھی نماز پڑھنا ہے، وہاں سنت کے مطابق، حدیث کے مطابق کی نماز جو ہے بر وقت، خوبصورت، خشوع خضوع والی، جس میں بندہ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، وہ کہ اللہ کے سامنے کھڑا۔ الذین یقیمون الصلاۃ، جو قائم کرتے ہیں نماز کو، مما رزقناہم، جو رزق ہم نے انہیں دی، ينفقون، خرچ بھی کرتے ہیں۔ اقامت الصلاۃ اور زکوٰۃ اور انفاق، انفاق یہاں عام، فرضی، نفلی دونوں داخل۔ اسی طرح صرف مال نہیں، ومما رزقناہم، جو ہم نے دی، صلاحیتیں، علم، تقوی، الہیت، خشیت، مال متا سمیت، ہر ایک میں، ہر ایک کی اپنی زکوٰۃ ہوتی ہے نا۔ ومما رزقناہم ينفقون، جو ہم نے دیا انہیں، خصوصاً مال، اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ اولئک هم المؤمنون حقا، پیچھے تھا مومن کی صفات، اب اولئک هم المؤمنون حقا، یہی اصل مومن۔ ایک بندہ اگر حقیقی اور اصلی اور پکا ٹکا مومن بننا چاہتا ہے تو یہ آیت بتاتی ہے کہ وہ کون ہے۔ اولئک هم المؤمنون حقا، حقیقی مومن یہی۔
ان کے لیے ہوگا کیا؟ لہم درجات، ان کے لیے درجات اور عند ربهم، کے رب کے ہاں مغفرت بخشش ہوگی، ورزق کریم اور معزز وعزت روزی اور حصے ان کو ملیں گے. کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، کما اس کا مطلب اس کا تعلق ہوا انفال سے ہے نا، کہ جس طرح کہ اس اللہ نے آپ کو نکالا من بیتک آپ کے گھر سے، بالحق حق کے ساتھ، یعنی جس طرح کہ اس اللہ نے آپ کو اس جنگ کے لیے نکالا اور پھر فتح سے ہمکنار کیا، تو اسی طرح یہ انفال کی تقسیم بھی اسی اللہ کی مرضی کے مطابق ہوگی، اور جس طرح اس کی چاہت ہے ویسے ہوگی، اسی کی عطا. یعنی بڑا پیارا اشارہ ہے کہ جس اللہ نے جنگوں میں تمہیں فتح دینی ہے اور فتح دی ہے، تو اسی اللہ کا اس احسان کا تقاضا ہے کہ یہ انفال بھی اسی کی مرضی کے مطابق خرچ کیا جائے گا. یہ کاف تشریح کے لیے لائے گا نا. کما اخرجک، جس طرح کہ اس اللہ نے نکالا، جس طرح نکالا کہ رب آپ کو، رب کا آپ کے رب نے من بیتک آپ کے گھر سے، بدر کے لیے، حق حق کے ساتھ. حق اللہ یہ نکالنا حق تھا، اور اسی طرح مقصد بھی اس نکالنے کا حق ہی تھا، اور حق کی ترویج ہوئی اور باطل کو شکست بھی ہوئی. وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، بے شک گروہ مؤمنوں میں سے، لَكَارِهُونَ ناپسند کر رہا تھا. لیکن صحابہ نے اگر جنگ کو ناپسند کیا، یہ کراہت طبعی ہے، دینی نہیں ہے. انسان نے، قرآن نے کہا نا کتب علیکم القتال وہ کرہ لکم، یہ وہ والا ہے کہ طبعاً جو ہے بندہ سہولت پسند ہے، راحت پسند ہے، اور مشقت، جس طرح کہ نماز ہمارے لیے بہت اوقات ایک بوجھل سی چیز ہوتی ہے، اور یہ ہم دینی طور پر نہیں، بلکہ وہ بس ایمان کی کمزوری ہے، یا پھر یہ ہے کہ بس تھکاوٹ ہے، ایسی اور چیزیں. تو یہ طبعی کراہت ہے، دینی نہیں ہے، صحابہ نہیں کر سکتے. لکارہون ناپسند کرتے تھے. لیکن اللہ کا قانون ہے کہ وَأَحْسَنَ تَكْ رُشِدْ وَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اسی لیے تک اللہ نے خیر بھی نکالی اس جنگ میں. بدر کی جنگ جو ہے یہ صرف صحابہ کی جنگ نہ تھی، یہ اسلام کی جنگ تھی. یہ قیامت تک آنے والی جنگوں کے لیے ایک آئیڈیل جنگ تھی، نمونہ اور مثال جنگ، اسوہ جنگ کہہ ہے. اور اس کی بنا آج کا مجاہد کہتا ہے کہ یہ کوئی نہیں، اگر ہم کام ہے 313 بھی تو تھے نا جنہوں نے بڑوں کو شکست دے دی تھی. بڑے فائدے، اگر کوئی بندہ جنگ بدر کے فائد لکھنا چاہیں تو انشاءاللہ یہ کتاب ہے جلدوں کی. وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، ایک گروہ فریقہ من المؤمنین، افعال اشارہ کرتے ہیں، یہ طبعی قرار بھی ساروں کی نہیں تھی، بعض کی تھی. یجادلونک فی الحق، خصوصاً نبی اسلام میں سے مستثنا مومنوں کی بات